أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وهو الذي وہی ذات ہے جس نے خلق بنایا اللیل رات کو والنہار اور دن کو والشمس اور سورج کو والقمر اور چاند کو کل ہر ایک فی فلکن اپنے اپنے مدار میں یسبحون تیر رہا ہے۔ توحید کا بیان جاری ہے کہ کوئی ہستی ہے با اختیار کہ جس نے پوری کائنات کو بنایا اور وہ اللہ رب العالمین ہے۔ اسی اکیلے نے پوری کائنات کو بنایا ہے اور وہی اکیلے پوری کائنات کے نظام کو بلا شرکت غیرے چلا رہا ہے اور اس چلانے کے اندر کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ ہی ہے کہ جس نے تمہارے لیے رات کو بنایا۔ رات کا اپنا ہی ایک فائدہ ہے۔ اگر دن ہی دن ہوتا تو انسان کام کر کے تھک کر چور ہو جاتے اور انسان کی زندگی کا گزران بڑا مشکل ہو جاتا، لیکن رات آ جاتی ہے، دن کا تھکا ماندہ ہارا انسان آرام کرتا ہے رات کو تو اس کو ایک سکون آ جاتا ہے، آرام مل جاتا ہے اور اگلے دن اپنی سرگرمیوں کو سر انجام دینے کے لیے پھر سے وہ تازہ دم ہو جاتا ہے۔ اور اللہ ہی ہے کہ جس نے تمہارے لیے النہار دن کو بنایا ہے کہ اگر صرف رات ہی رات ہوتی تو تب بھی انسانی زندگی جو موجودہ ترقی کر چکی ہے یہ ترقی نہ کر سکتی۔ دن آ جاتا ہے، روشنی ہو جاتی ہے جس کے اندر لوگوں کو راستے نظر آتے ہیں، کام کی جگہیں نظر آتی ہیں، وہ دوڑ دھوپ کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں اور ترقی کی منازل کو طے کرتے ہیں۔ تو لوگوں غور نہیں کرتے ہو یہ دن کو کس نے بنایا ہے، یہ رات کو تمہارے لیے کس نے بنایا ہے؟ یہ کسی اور نے نہیں بنایا بلکہ اللہ رب العالمین ہی نے بنایا ہے۔ والشمس اور سورج کو کسی اور نے نہیں بنایا، اللہ رب العالمین نے بنایا ہے۔ کہ سورج کا اپنا ہی ایک فائدہ ہے کہ دن کو نمودار ہو جاتا ہے، پوری دنیا کو روشن کر دیتا ہے، لوگوں کو اپنے راستے نظر آتے ہیں، اپنے منازل مقصود نظر آتے ہیں، لوگ اپنے کام کاج کی جگہوں کو جاتے ہیں۔ اور سورج کے اور بھی بہت سارے انسانوں کے لیے فائدے ہیں، اس کے ذریعے سے لوگ اپنی تاریخوں کا حساب کتاب کرتے ہیں اور یہ فصلوں کے پکانے کے بھی کام آتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین ہی ہے کہ جس نے القمر چاند کو بنایا ہے کہ رات کو آتا ہے، بھینی بھینی میٹھی میٹھی اس کی روشنی ہوتی ہے جو پھلوں کے اندر مٹھاس کو پیدا کرتی ہے اور اس کے ذریعے سے لوگ تاریخوں کا حساب کرتے ہیں، رمضان کب آ رہا ہے، حج کا مہینہ کب آ رہا ہے، تو چاند کے ذریعے سے اسلامی کیلنڈر کا حساب ہوتا ہے۔ تو ان کے اپنے فوائد ہیں۔ کل ہر ایک فی فلکن، ہر ایک سیارہ اپنے اپنے مدار کے اندر یسبحون تیر رہا ہے۔ کتنے بڑے بڑے سیارے ہیں، ان کے لیے اللہ رب العالمین نے جو راستہ مقرر کر لیا ہے اسی کے اوپر وہ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، اور کوئی بڑا سیارہ کسی چھوٹے سیارے کے اوپر حملہ آور نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک اللہ رب العالمین کا یہ ایک نظام ہے جو اللہ رب العالمین نے منظم انداز کے اندر چلایا ہوا ہے کہ کوئی سیارہ کسی کے ساتھ ٹکراتا نہیں ہے، ہر ایک اپنے اپنے راستے کے اوپر اپنے اپنے مدار کے اندر حرکت کر رہا ہے۔ وما جعلنا، اور ہم نے نہیں بنایا کسی انسان کے لیے آپ سے پہلے الخلد، ہمیشہ کی زندگی۔ کیا پھر آپ اگر مر جائیں تو یہ ہمیشہ رہیں گے؟ کچھ لوگ اس انتظار کے اندر تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جائیں گے اور خواہش کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نعوذ باللہ ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہو جائیں گے تو ان کے مشن سے، ان کے دین سے ہماری جان چھوٹ جائے گی، یہ فوت ہو جائیں گے تو ان کا دین بھی ختم ہو جائے گا۔ تو ایسے لوگوں کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ کیا عقل سے کام تم نہیں لیتے ہو؟ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فوت ہونے کا انتظار کر رہے ہو تو کیا ایسی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جائیں گے اور تم پوری زندگی جیتے رہو گے اور مزے کرتے رہو گے؟ کیا تمہارے اوپر کبھی موت آنے والی نہیں ہے کہ دوسرے کی موت کا تم انتظار کر رہے ہو اور اس کے اندر اپنے مسئلے کا حل سمجھتے ہو کہ دوسرا فوت ہو جائے گا تو تمہارے مسائل حل ہو جائیں گے؟ یہ بات سمجھ لینی چاہیے اور یہ بات پلے باندھ لینی چاہیے
کہ دنیا کا کوئی بھی مسئلہ ہو، اس مسئلے کا حل نہ دوسرے انسان کا مرنا ہے اور نہ خودکشی کرنا ہے۔ اگر انسان نے اپنے مسئلے کو حل کرنے کے لیے کسی دوسرے کو قتل کیا کہ فلاں کو قتل کر لوں گا تو میرا مسئلہ حل ہو جائے گا، جیسے کہ بہت سارے لوگ کسی بچی کے ساتھ زیادتی کر لیتے ہیں، غلط کام کر لیتے ہیں، تو اب ان کو مسئلے کا حل یہ نظر آتا ہے کہ اس کو نہ مارا تو یہ تو لوگوں کو بتلا دے گی، تو اس کو مار دیتے ہیں۔ تو مارنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، مارنے سے انسان اور پھنس جاتا ہے۔ تو دنیا کا کوئی بھی مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ اس کا حل کسی انسان کو مارنے سے ہو یا اپنے آپ کو مارنے سے ہو۔ دوسرے انسان کو ماریں گے تو اور انسان دھل دھل کے اندر پھنستا چلا جاتا ہے۔ اسی طرح کوئی بڑے سا بڑا مسئلہ ہو، بہت سارے لوگ اس نتیجے کے اوپر پہنچ جاتے ہیں کہ اب یہ مصیبت ایک ایسی مصیبت آ گئی ہے، یہ مسئلہ ایک ایسا مسئلہ آ گیا کہ اس سے میں نکل نہیں سکتا ہوں، اور اس مسئلے کا حل اس کو خودکشی کے اندر نظر آتا ہے۔ یہ بات سیکھ لینی چاہیے، یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ بڑی سے بڑی مصیبت آ جائے اس مسئلے کا حل خودکشی نہیں ہے۔ خودکشی کی وجہ سے مزید آدمی پھنس جاتا ہے، خودکشی کی وجہ سے مزید آدمی پریشان ہو جاتا ہے، خودکشی کی وجہ سے مزید آدمی اپنے آپ کو بڑی مصیبت کے اندر اختہ کر دیتا ہے۔ خودکشی کی وجہ سے انسان اپنی موت حرام کر دیتا ہے اور اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر کے رکھ لیتا ہے۔ اور کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن کی زندگیوں کا یہ تجربہ ہے کہ انہوں نے اپنے اس تجربے کا اظہار کیا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کو ختم کرنے کے لیے کوشش کی تھی اور اس کے اندر ہم ناکام ہوئے۔ جیسے کہ ایک آدمی گولیاں لے لیتا ہے، تڑپنا شروع کر دیتا ہے، اور کوئی آدمی اس کو پکڑ لیتا ہے، ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں اور ڈاکٹر اس کے معدے کو صاف کر لیتا ہے، علاج ہو جاتا ہے، حیات ہوتی ہے۔ جب تک حیات ہو تو کوئی انسان اپنے آپ کو مارنے کی جرات نہیں کر سکتا ہے۔ تو جس وقت حیات ہوتی ہے، بچ جاتے ہیں، تو بعد میں یہی لوگ شکر ادا کرتے ہیں کہ شکر ہے ہم نے جب خودکشی کی کوشش کی تو ہم مرے نہیں، اگر مر جاتے تو ہمارا کیا ہوتا۔ تو یہاں پر یہ لوگوں کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے، اے وہ لوگوں کہ جو اس انتظار میں ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جائیں گے، کاش کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جائیں تو ان کا مذہب بھی ختم ہو جائے گا۔ تو ذرا سوچ لو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تو کیا تم پوری زندگی مزے کرتے رہو گے؟ اپنے مسائل کا حل کسی اور چیز کے اندر تلاش کرنے کی کوشش کرو۔ تمہارے مسئلے کا حل یہ ہے کہ حق کو اختیار کر لو، خوشی کے ساتھ اختیار کر لو، اسی کے اندر تمہارے مسئلے کا حل ہے۔ دنیا کے مسائل کا حل بھی ہوگا اور تمہارے لیے آخرت کے مسائل کا حل بھی اسی کے اندر ہوگا۔ تو یہاں پر یہ بات سمجھا دی کہ وما جعلنا، ہم نے نہیں بنایا لبشر کسی انسان کے لیے من قبلک، آپ سے پہلے الخلد، ہمیشہ کی زندگی۔ یہاں پر صحابہ کرام کے لیے بھی ایک بہت پیارے انداز کے اندر یہ مطلب سمجھا دیا گیا، وہ یہ کہ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ بات ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہمارے پاس ہیں اور ہمیشہ رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو محبت تھی اور دلوں کے اندر چاہت بھی ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس ہمیشہ رہیں۔ جیسے کہ انسان کے والدین ہوتے ہیں تو آدمی کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ بس یہ فوت نہ ہو، ہمارے پاس ہی ہوں۔ تو ذہن بنایا گیا ہے کہ ٹھیک ہے تمہارے پاس تو ہوں گے، لیکن ذہن میں رکھو کہ ایک دن اللہ تعالیٰ واپس بھی لے گا۔ ذہنی طور پر تمہیں تیار بھی ہونا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو لے گا جب ان کی ذمہ داری ختم ہو جائے گی دنیا کے اندر، جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے ان کا وقت جب مکمل ہو جائے گا۔ وما جعلنا، ہم نے نہیں بنایا لبشر کسی انسان کے لیے من قبلک، آپ سے پہلے الخلد، ہمیشہ کی زندگی۔ اسی سے یہاں پر علماء نے ایک نقطہ یہ بھی لکھا کہ حضرت خضر علیہ السلام کے حوالے سے کچھ لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ وہ اب بھی حیات ہیں۔ تو یہ آیت اس بات کی پر صریح دلالت کرتی ہے کہ نہیں، جو بھی زیرو ہے اس نے فوت ہونا ہے، ختم ہونا ہے۔ حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو حیات ہیں، دنیا سے اللہ تعالیٰ نے زندہ ان کو اٹھا لیا تھا، آسمانوں کی پر حیات ہیں، وہ بھی جب آئیں گے تو وہ بھی موت سے ہمکنار ہوں گے۔ تو ایک وقت ایسا آنے والا ہے کل من علیہا فان، جو بھی زمین کے اوپر ہے وہ ختم ہو جائے گا، فنا ہو جائے گا، اور صرف تیرے رب کی ذات بابرکات، فیبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، صرف تیرے رب کی ذات بابرکات باقی رہ جائے گی۔ تو یہاں پر یہ بات سمجھائی جا رہی ہے افہم میں تک، کیا اگر آپ فوت ہو جائیں فہم الخالدون تو یہ ہمیشہ رہیں گے؟ نہیں، ہر کسی نے دنیا سے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان نے موت کے ذائقے کو چکھنا ہے۔ ہر جو ذی روح ہے، جان والا ہے، جو بھی جاندار ہے، جانور ہے کہ انسان ہے، اس کے حوالے سے یہ ذہن بنا لو کہ اس نے دنیا سے جانا ہے۔ اس آیت کے مطابق اگر آدمی اپنے آپ کی ذہن سازی کر لے تو ایسا آدمی پھر بے صبر بھی نہیں ہوتا ہے اور نعوذ باللہ پاگل بھی نہیں ہوتا۔ کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان کو یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ ان کا پیارا سا جوان سا بیٹا، اس کو بجلی نے پکڑ لیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، تو صبر نہیں کر سکتے اور پاگل پن تک وہ پہنچ جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ دین کے مطابق انہوں نے ذہن نہیں بنایا۔ ہماری شریعت نے ہمیں یہ مسئلہ سکھایا ہے، اور شریعت کے اندر یہ بات ہے کہ ایک انسان جو درس کر رہا ہے، گفتگو کر رہا ہے، گفتگو کے دوران اگر یہ مر جاتا ہے تو دنیا والوں کے لیے تو یہ حیرت کی بات ہو سکتی ہے کہ ٹھیک ٹھاک تھا، صحیح تھا، درس کر رہا تھا، مر گیا ہے، لیکن شریعت ہمیں بتلاتی ہے کہ تمہیں حیرت کرنے کی ضرورت نہیں۔ شریعت نے تو ہمیں یہ بتلا دیا کہ ایک لمحہ حیات میں ہے،
تو اگلا لمحہ تمہارا موت کے اندر آ سکتا ہے، اور موت کے آنے کے لیے بوڑھا ہونا بھی ضروری نہیں ہے، بیمار ہونا بھی ضروری نہیں ہے، ایکسیڈنٹ کا ہونا بھی ضروری نہیں ہے، وقت کا پورا ہونا ضروری ہے۔ جس وقت پورا ہو جائے گا تو انسان دنیا سے رخصت ہو جائے گا، کوئی نہ کوئی اس کے لیے بہانہ بن جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ہمیں سکھا دی، فرمایا کہ لوگوں جب صبح کر لو تو شام کا انتظار نہ کرو، جب شام کر لو تو صبح کا انتظار نہ کرو۔ مطلب کیا ہوا کہ آج زندہ ہو تو گارنٹی نہیں کہ کل بھی تم زندہ رہو گے۔ آج کتنے ہمارا یہ تجربہ ہم نے دیکھا، کتنے لوگ ہوتے ہیں رات کو سوتے ہیں اور صبح نہیں اٹھ سکتے، صبح کو ان کا جنازہ ہوتا ہے۔ اور کتنے لوگ ہم نے دیکھے ہیں کہ انتہائی گھر والے ان کو صبح پیارا سا ناشتہ کرواتے ہیں اور سب کو مل کر کے جاتا ہے کہ میں کام کو جا رہا ہوں، پتہ چل جاتا ہے کہ کام کے اوپر بجلی نے پکڑ لیا ہے، اور پھر رات ان کی قبر کے اندر آ جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہر بندے کو یہ مسئلہ سکھا دیا ہے، اس لیے یہاں پر یہ بات سمجھائی جا رہی کل نفس ذائقۃ الموت۔ تو جو انسان یہ ذہن بنا لیتا ہے کہ جیسے میرے بچے اللہ نے دیے اللہ تعالیٰ واپس بھی لے گا، تو جب ذہن بنو تو جس وقت لے گا تو پھر آدمی کو اتنا دھچکا لگتا نہیں ہے۔ لیکن اگر انسان ایسا ذہن نہیں بنائے گا، قرآن و سنت کے مطابق اپنی ذہن سازی نہیں کرے گا، تو پھر اس کو زیادہ پریشانیاں محسوس ہو سکتی ہیں۔ لیکن جو اس کے مطابق ذہن بنائے گا تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کو صبر عطا فرمائے گا۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہیں مبتلا کریں گے شر کے اندر بھی، برائی کے اندر بھی، والخیر اور خیر کے اندر بھی، فتنہ بطور آزمائش کے لیے۔ شر کیا؟ تمہارے پر مصیبت آ سکتی ہے، تمہارے گھر کے اندر موت آ سکتی ہے، تمہارے پیسے جا سکتے ہیں، تم بیمار ہو سکتے ہو، تو اس کے اندر تم غریب ہو سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ اس میں دیکھے گا کہ بے صبرے ہوتے ہو، مایوس ہوتے ہو، یا کہ صبر کرتے ہو۔ اگر صبر کرتے ہو اور دعائیں کرتے ہو اور حدود کے اندر رہتے ہوئے محنت کرتے ہو ان پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے، تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ دے کر آزماتا ہے، بیٹے دے کر کے، پیسے دے کر کے گھمنڈ کرے گا، فخر کرے گا، غرور کرے گا تو ناکامیوں کی طرف چلا جائے گا۔ ہاں اللہ تعالیٰ جب دے گا اس میں دیکھے گا کہ یہ شکر کرتے ہے کہ نہیں، شکر کرے گا تو پھر یہ کامیابیوں کی طرف آ جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مضمون کو کتنے پیارے انداز میں سمجھایا، فرمایا کہ بندے مومن کا معاملہ کتنا عجیب ہے کہ جب اس کو اللہ تعالیٰ کوئی مصیبت دیتا ہے تو صبر کرتا ہے، تب بھی اجر ثواب پا لیتا ہے اور آزمائش میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ اس کو کوئی نعمت دیتا ہے تو شکر ادا کرتا ہے، تب بھی یہ ثواب پا لیتا ہے اور اس آزمائش کے اندر بھی یہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، یہ قاضی حسین احمد رحمہ اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن کے ہر صفحے سے یا صراحتاً یا اشارتاً یہ مضمون ملتا ہے، وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ کے لوگوں، یہ آخرت کا مضمون کے لوگوں، تمہیں ایک دن مرنا ہے، ایک دن دنیا نے ختم ہونا ہے، ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ موت کے بعد، قیامت کے بعد اللہ تعالیٰ تمہیں جلائے گا، اٹھائے گا، محشر میں حاضر کرے گا اور تم نے اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے۔ صف صف ہمیں بتلاتا ہے کہ تم ہمیشہ کے لیے نہیں ہو، ایک وقت تک کے لیے ہو، تمہارے اوپر موت آنے والی، اللہ تعالیٰ آخرت کے مراحل کو لانے والا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کو سمجھنے کی، سیکھنے کی اور اس کے اوپر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی اور اپنی موت کو یاد رکھنے کی۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لذات کو کرکرا کرنے والی چیز موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرو۔ اللہ تعالیٰ موت کو اور موت کے بعد کی زندگی کو ذہن میں رکھ کر کے زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ وَهُوَ الَّذِي، اللہ وہی ذات ہے جس نے خلقہ پیدا کیا اللیل، رات کو، والنہار اور دن کو، والشمس اور سورج کو، والقمر اور چاند کو، کلن ہر ایک فی فلکن اپنے اپنے مدار میں، یسبحون تیر رہے ہیں، وما جعلنا اور ہم نے نہیں بنا لبشر کسی انسان کے لیے من قبل کا آپ سے پہلے الخلد ہمیشہ کی زندگی والا، افہم میں تک کیا پھر اگر آپ فوت ہو جائیں، فہم تو یہ الخالدون ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ کل نفس ہر جاندار نے ذائقہ تو چکھنا ہے مزہ الموت، موت کا، ونبلوکم اور ہم مبتلا کریں گے تم کو بالشر برے احوال میں، والخیر اور اچھے حالات میں، فتنہ آزمائش کے لیے، وَإِلَيْنَا اور ہماری طرف ترجعون تم کو لوٹ کر کے آنا ہے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم